اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج میں استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ بتاؤں گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے. تو ضرورت محسوس کی گئی کہ استخارہ کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی شخص مشکل پیش آ جائے، یا شادی یا سفر یا کوئی کام کرے تو بغیر استخارہ کیے نہ کرے. جس کام کو استخارہ کر کے کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی. استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ استخارے کی نیت کر کے 2 رکعت نفل نماز بعد نماز عشاء کے پڑھے. اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا جو میں بھی پڑھ کر سناؤں گا، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے. اگر زبانی یاد ہو تو بہتر ہے، ورنہ دیکھ کر پڑھ لے. دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ثم بارک لی فیہ. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. دعا پڑھتے وقت جب حاضل امرہ کے الفاظ پر پہنچے تو اس کام کو دھیان میں لائے جس کام کے لیے یہ استخارہ کیا جا رہا ہے. اس سے فارغ ہو جانے کے بعد پاک صاف بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائے، یعنی داہنی کروٹ لیٹے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. سونے کے بعد کروٹ بدل جائے تو کوئی حرج نہیں. جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات مضبوطی سے دل میں آئے وہی بہتر ہے، اسی کام کو کرنا چاہیے. اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل میں شک شبہ باقی رہے تو پھر دوسری رات اسی طرح کرے. انشاءاللہ العزیز 7 روز کے اندر اس کام کو کرنے کی بھلائی یا برائی، یعنی کام کرنے کا جذبہ یا نہ کرنے کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا. اگر کام کرنے کا جذبہ شدید ہے تو کام کر لے، اور اگر شک شبہ ہے تو چھوڑ دے.